رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے۔ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Kanzul Iman Schools TV. Myself Muhammad Hasnain Raza. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات، باب چہارم. باب چہارم کا سبق ہم بیٹا کون سا پڑھ رہے ہیں جی؟ 2. اور سبق نمبر 2 کا ٹاپک کیا ہے جی؟ خدمت خلق. خدمت خلق. تو آئیے بیٹا حسب معمول ہم جان لیں کہ ہم اس چیپٹر کو کیوں ریڈ کر رہے ہیں. مقصد بچوں کے اندر دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہو. آئیے بیٹا اب یہ خلق کس کو کہتے ہیں بیٹا، آئیے اس کے چیپٹر کے اندر جانتے ہیں. خدمت خلق کا مطلب ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، یعنی جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے آپ اس کو کسی بھی طرح سے اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیں. اللہ کی مخلوق میں جہاں انسان شامل ہیں وہاں حیوان، چرند اور پرند بھی شامل ہیں. اسلام نے مخلوق کی خدمت پر بہت زور دیا ہے. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی خدمت کرتا ہے دراصل وہی سب سے اچھا انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو بیٹا یہ چھوٹی سی حدیث ہے، آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے. میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں. خیر الناس من ينفع الناس، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو مخلوق کے کام آتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اللہ کو ناپسند ہیں جو دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے اور خود غرض زندگی بسر کرتے ہیں. خدمت خلق اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا بڑی خوبصورت بات اس پیراگراف میں ہم نے پڑھنی ہے. خدمت خلق یعنی مخلوق کی خدمت اور سیرت رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کی خدمت کرتے تھے. دین اسی طرح سے ہم نے بھی لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے کاموں کو ترجیح دیتے. ابھی 9 سال کے تھے کہ مکہ والوں کی بکریاں بغیر معاوضے کے چرایا کرتے تھے، بغیر کسی تنخواہ کے. کیا بات ہے. 35 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا خیال رکھتے اور کبھی ان کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی ان کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1، میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے. یعنی جو شخص یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور وہ شخص جنت میں اکٹھے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسکین اور بیوہ کی دیکھ بھال کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بیٹا چھوٹی چھوٹی سی باتیں اللہ اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا ثواب رکھا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر ناراض ہوتے جو دوسروں کا خیال نہیں کرتے تھے اور رحم نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی غریب آ جاتا تو اسے ضرور کچھ دیتے. اگر گھر میں کچھ نہ ہوتا تو قرض لے کر دے دیتے. پہلے وحی کے بعد
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اس طرح دی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، نادار لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، لوگوں کی مصیبت میں ان کی مدد کرتے ہیں اور بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی کتنی خدمت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے بیٹا یہ وائٹ باکس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اس میں پڑھتے ہیں، پیارے بچوں، صرف خدمت خلق کے ذریعے انسان یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ زمین پر اللہ کا نائب یعنی خلیفہ اور اشرف المخلوقات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی بیٹا آپ دوسروں کی جب دیکھ بھال کرتے ہیں تب ہی آپ اشرف المخلوقات کہلانے کے قابل ہیں، نہیں تو کھاتے پیتے تو جانور بھی ہیں، زندگی تو وہ بھی بسر کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ انسان دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب بیٹا ہم پڑھیں خدمت خلق اور صحابہ، ٹھیک ہے؟ اصحاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے ایمان لائے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ صحابی، اور صحابہ صحابی کی جمع ہے۔ صحابہ کرام بھی خدمت خلق کے کام بڑھ چڑھ کر کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے، معذور لوگوں کے گھر جا کر ان کی بکریوں کے دودھ دوہا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دوران رات کو آٹا کندھے پر اٹھا کر گلیوں کے چکر لگاتے اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مشکل وقت میں اپنی دولت پیش کرتے، ماہ رمضان اور قحط کے دنوں میں غلہ مفت تقسیم کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی خود بھوکے رہتے مگر سوالی کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے تھے۔ تو بیٹا اب ہم چند ایسی صورتوں کو ڈسکس کریں گے کہ ہم بھی خدمت خلق کر سکیں۔ خدمت خلق کی صورتیں بیٹا جی، خدمت خلق اب ہم یہاں پہ چند ہمارے پاس جو ہیں صورتیں ہیں، قسمیں ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہمارے پاس اگر کوئی معذور ہے تو اسے سہارا دیا جائے، جیسے سپوز کو بیٹا سڑک پار کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی بیٹھا ہوا کسی سے اٹھا نہیں جاتا تو آپ ہاتھ تھام کے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کی جائے، یعنی کوئی بیمار ہوتا ہے آپ کے جاننے والوں میں سے تو آپ اس کا پتہ لینے کے لیے جائیں۔ یتیموں کی پرورش کی جائے، بیواؤں کی مدد کی جائے، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، رفاہی ادارے، مسجد، مدرسے، سڑک، پانی وغیرہ کا بندوبست کیا جائے، غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، ملک و قوم کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے، بوڑھوں اور بڑوں کا ادب و احترام کیا جائے، اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کی پڑھائی میں ان کی مدد کی جائے۔ نمبر 11 اینڈ لاسٹ، معذور اور نابینا لوگوں کو سڑک پار کرنے میں مدد دی جائے۔ اور آخر میں بیٹا جی خدمت خلق کے فائدے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اگر سب سے بڑی بات تو ہم سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ سیکنڈ 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہوتی ہے، اسلامی معاشرے میں بھائی چارہ اور محبت پروان چڑھتی ہے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد ہوتی ہے، ملک کی ترقی میں حصہ لیا جاتا ہے، ملک میں مساوات اور برابری پیدا ہوتی ہے، جرائم کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 8، معاشرے میں امن و سکون آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بیٹا اسی کے ساتھ خدمت خلق کا ہمارا چیپٹر آج کمپلیٹ ہوتا ہے، جس میں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھیں۔ خدمت خلق کہتے کس کو ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی کیسے خدمت کرتے تھے، صحابہ کرام لوگوں کی کیسے خدمت کرتے تھے، اور لاسٹ میں ہم نے 11 صورتیں پڑھی ہیں کہ ہم کس طرح سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور آخر میں ہم نے کیا پڑھا ہے جی کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ تو بیٹا آپ کا وطن عزیز پاکستان ترقی کی بلندیوں کو چھونا شروع ہو جائے گا جب سب ہم ایک دوسرے کا سہارا بن کے چلنا شروع ہو جائیں۔ تو آئیے اب ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ کلاؤڈ میں چھوٹی سی بات لکھی ہے، ذرا سوچئے
کیا کسی جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خدمت خلق میں شامل ہے؟ جی ہاں، کسی جانور کو بیٹا کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلایا جائے، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلایا جائے، ٹھیک ہے۔ چھت پر آپ پرندوں کے لیے اہتمام کیا کریں، کچھ چاول یا باجرا اور پانی، اسپیشلی گرمیوں کے اندر پانی کے باؤل آپ چھت پہ بھر کے رکھا کریں تاکہ پرندے بھی آپ سے مستفیض ہو سکیں۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس 5 کوشچن ہے بیٹا، 5 کوشچن آپ نے اکارڈنگ ٹو دا چیپٹر بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی نوٹ بکس پہ ان کو حل کرنا ہے، اور بقیہ ایکسرسائز کی طرف بیٹا ہم بڑھتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سرگرمی نمبر 1، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ بیٹا وہ مناسب الفاظ میں سپیک کر دیتا ہوں، آپ نے خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ مینشن کر لینے۔ خدمت خلق کرنا ایک عظیم کام ہے، یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ عظیم کام۔ بیوہ اور مسکین کی دیکھ بھال کرنے والا جی بیٹا مل کے بتائیں گے ذرا، بیوہ مسکین کی دیکھ بھال کرنے والا، جی بیوہ اور مسکین کی دیکھ بھال کرنے والا دن میں روزہ رکھ کر رات کو عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ دن میں روزہ رکھ کر رات کو عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ وہ گھر سب سے اچھا ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہمیں خدمت خلق کرتے وقت ڈیش اور ڈیش میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں خدمت خلق کرتے وقت انسان اور جانور میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ خدمت خلق کرنے سے ہم اشرف المخلوقات کہلا سکتے ہیں۔ خدمت خلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی کے ساتھ بیٹا سرگرمی نمبر 1 ہماری ہوتی ہے کمپلیٹ۔ اب ہم بڑھیں سرگرمی نمبر 2 کی طرف۔ آئیے ہم خدمت خلق کے آئینے میں اپنا جائزہ لیں اور ہاں یا نا میں جواب دیں۔ بیٹا یہ کام آپ نے اب خود کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آیا یہ آپ سارے کے سارے کام کرتے ہو یا نہیں۔ اگر کرتے ہو تو بیٹا ہاں، نہیں کرتے ہو تو بیٹا نا۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں جی سرگرمی نمبر 3 کی طرف۔ اب کیسے مدد کرتے ہیں؟ یہ بھی بیٹا اب آپ کی ہوم ایکٹیویٹی ہے۔ امی کی، اپنی امی کی مدد کیسے کرتے ہیں بیٹا؟ آپ یہ 2 سے 3 لائنوں میں آپ نے لکھنا ہے۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی مدد آپ کیسے کرتے ہیں؟ یہ بھی آپ نے 2 سے 3 لائنوں میں لکھنا ہے۔ سرگرمی نمبر 4 ہے بیٹا اپنے اساتذہ کی مدد سے خدمت خلق کی اہمیت اور فضیلت پر ایک پیراگراف لکھیں۔ یہ بھی بیٹا اب آپ کی پرسنل ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ نے خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ پیراگراف کی صورت میں مینشن کرنا ہے اور اس کو ضرور لکھنا ہے۔ اس کی آپ کو مارکنگ بھی ہوگی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، اور اس سبق کو بیٹا جتنا آپ نے اچھی طرح سے سنا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس کو یاد رکھ کے اس کو دوسروں تک اللہ پہنچانے کی توفیق دے۔ سی یو سون اینڈ اللہ حافظ۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔